محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک کا کرم اور احسان کہ ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے ہم سب کو اس مجلس میں خالص اللہ پاک کی رضا کی خاطر مل بیٹھنے، کچھ سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کرے ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ مشقت خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور کل قیامت کو حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکیں۔ تقریباً یہ اس سال کی آخری نشست ہوگی۔ تو ہماری یہ نشست اصل میں اس محاسبے کے تحت ہے کہ جب سے یہ محنت شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک، یا کم سے کم سال بھر کی ان 12 نشستوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس نے ہماری زندگی پر کیا اثر مرتب کیا ہے۔ ہم خیر اور بھلائی کی طرف بڑھے ہیں، یا اس مجلس نے خیر اور بھلائی کی طرف اٹھنے والے ہمارے قدم کو روک لیے ہیں۔ اور جب انسان اپنے ساتھ خود محاسبہ کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کے محاسبے سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر خود اپنے نفس سے، خود اپنی ذات سے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کو نئے طور طریقوں پر استوار کرنے اور برابر کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو یہ اللہ پاک کے محاسبے اور اللہ پاک کے مواخذے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بحیثیت انسان بھی ہمارے ساتھ اچھے صفات اچھے لگتے ہیں اور برے صفات ہمارے ساتھ برے لگتے ہیں، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے تو برے اعمال، برے خصائص، بری صفتیں وہ تو ہمارے ساتھ جھجتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہیں کہ امام الانبیاء پیغمبر کے امتی اور وہ بری عادات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ساقی کوثر پیغمبر کے امتی اور ان کی زندگی میں برائیاں جمع ہو جائیں۔ نبی آخر الزمان کے امتی اور زندگی گناہوں کی آلودگی سے بری ہوئی، یہ تو مناسب ہی نہیں لگتا ہے۔ ہمارے لیے تو مناسب ہی یہی ہے کہ ہماری زندگیاں خوبیوں سے، اچھائیوں سے مزین اور خوبصورت ہو، اور کل حشر کے میدان میں جب ہم اپنے پیغمبر کے سامنے کھڑے کیے جائیں تو ہمارے عمل نامے میں صرف خوبیاں ہی ہوں، جس سے ہمارے پیغمبر دیکھ کر مسکرائے اور ہمارے اعمال پر فخر کر سکیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس پیارے پیغمبر کے امتی ہو کر بھی اپنے عمل نامے کو گناہوں سے سیاہ کر کے، داغدار کر کے، بدبودار کر کے لے جائیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی نظر میرے اور آپ کے اس نحوست برے، اس داغدار اور اس غلاظت اور گندگی سے بھرے عمل نامے پر پڑے تو میرے اور آپ کے پیغمبر کے غصے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے تو جو سزا دینی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر ناراض ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھی محاسبہ کرنا ہے کہ حشر کے میدان میں نہ ہم رسوا ہوں
نہ ہم اپنے آباء و اجداد کو رسوا کرائیں، اپنے بڑوں کے لیے رسوائی کا سبب بھی نہ بنیں۔ امت کے لیے ہم شر کی علامت نہیں بلکہ امت کے لیے ہم خیر کی علامت بنیں، امت کے لیے ہم رہبری اور رہنمائی کے ایک مقتدی زندگی گزار سکیں، اور ایسی زندگی اپنانے کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی کے نوک پلک سروارنے پڑتے ہیں، اپنی زندگی کے نشیب اور فراز کو دیکھ کر صحیح رخ پر اس کو چلانا ہوتا ہے، تو تب جا کر انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ پاک کے سامنے، انبیاء علیہم السلام کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، امت کے صلحاء اور نیک لوگوں کے سامنے کل حشر کو بھی یہ انسان سرخرو ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو جا بجا اچھے صفات اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اپنی زبان مبارک سے امت کو بہترین اخلاق اور بہترین اوصاف اور بہترین خصائص اور خصائل اس کے اپنانے کی ترغیب دی ہے اور تاکید فرمائی ہے، اور امت کے جو نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سامنے رکھ کر امت کو اچھے اور برے صفات اور خوبیاں اور خامیاں بتلائی ہیں، خوبیوں کو اپنانے اور خامیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک بہت بڑے فقیہ، اس کے جمع کردہ چند خوبیاں ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان صرف اس بزرگ کی بتائی ہوئی خوبیاں اپنائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یہ بھی ہر انسان اور مسلمان کی کامیابی کے لیے کافی اور پورا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہیں کہ حشر کے میدان میں رسوائی سے بچ جاؤں تو فرمائیں کہ اپنی زندگی میں صدقات اور خیرات اس کی کثرت کیا کریں۔ یہ پہلی خوبی ہے کہ مومن جس کے دل میں ایمان کی نور ہو وہ بخیل نہیں ہو سکتا، جس کے سینے میں ایمان کی قندیل روشن ہو وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ ہم سخی اسے کہتے ہیں کہ جو جائز اور ناجائز کو نہ دیکھیں، مال جمع کریں، پھر جائز اور ناجائز کو دیکھے بغیر ہر جگہ خرچ کرتا رہے، ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا سخی ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو شیطان کا بھائی تو کہا ہے، سخی نہیں کہا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو حلال طریقے سے اپنی مال جمع کریں۔ مال جمع کرنا کوئی عیب نہیں، عیب ہے مال کو حرام طریقوں سے کمانا، حرام طریقوں سے جمع کرنا۔ حلال طریقے سے مال جمع کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے صف میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر اور نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے تو دعا فرمائی ہے، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر لیں کہ میرے بعد رہتی دنیا میں اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تہجد کے وقت ایک جن کو پکڑا اور اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔
پھر خیال یہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ دعا فرمائی تھی، تو اس جن کو کھولا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی وہ دعا سامنے نہ ہوتی تو میں فجر تک اسی کو اس طرح باندھے رکھتا، اور تم فجر میں آ کر اسے دیکھ لیتے کہ میں نے کسی جن کو اس ستون کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہت بھی ایسے ہیں، ہوا پر ان کا حکم چلے، پانی پر اس کا حکم چلے، چرند اور پرند پر اس کا حکم چلے، انسان اور جنات اس کے مسخر، اس طرح کی بادشاہت مانگی۔ لیکن اس بادشاہت میں تخت پر اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک کسان اپنے زمین میں کام کرتا ہوا اوپر دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت سلیمان کے تخت کا۔ ہوا نے یہ کلمہ وہاں پہنچایا، حکم دیا میرے تخت یہیں اترواؤ۔ اتار کر اس کسان اور زمیندار کو قریب بلا کر فرمایا کہ میری ساری بادشاہت ایک طرف، تیرے سبحان اللہ کا اجر دوسری طرف، تیرے اس سبحان اللہ کے اجر یہ اتنا زیادہ ہے کہ میری ساری بادشاہت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سمجھا دیا کہ کامیابی تخت و تاج میں نہیں، ایمان میں ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے مالدار صحابی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ کرام میں شامل، لیکن ذاتی زندگی فقر کے گزر رہی ہے۔ تو مال کما لینا، مالدار ہونا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ دینداری کے منافی بھی نہیں ہے، لیکن مالدار ہو کر بخیل ہونا یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہ کوئی آدمی ایماندار ہو، مالدار ہو اور وہ بخیل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ایماندار ہیں تو یہ سخی ہوگا۔ اور سخاوت کے لیے میں نے عرض کیا پہلی شرط کہ اس نے مال کو حلال طریقے سے کمایا ہو۔ سخی ہونے کے لیے دوسری بنیاد، اساس اور شرط کہ وہ اللہ پاک کی رضا کے خاطر اپنا مال خرچ کر رہا ہو، اس کا مال وہاں خرچ ہوتا ہو کہ اس مال خرچ ہونے پر اللہ راضی ہو، ایسے آدمی کو سخی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مال پر اللہ پاک اجر عطا کرتا ہے، بلکہ سخی کی سخاوت کی وجہ سے اس سخی کی بستی میں اترا ہوا اللہ کا عذاب بھی اٹھ جاتا ہے کرتا۔ اللہ پاک اپنے اس عذاب کے فیصلے کو بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ کسی بستی میں جب سخی موجود ہو تو اس کی برکت سے بستی والے بھی عذاب سے مامون اور محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان کثرت سے صدقے کرے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آشانۂ نبوت میں ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچیاں تھیں۔ فرمایا میرے گھر میں اس وقت صرف 3 کھجوریں تھیں، صرف 3 کھجوریں۔ گھر کس کا ہے؟ دونوں جہانوں کے شہنشاہ اور بادشاہ کا، دونوں جہانوں کے دھولے کا، دونوں جہانوں کے سردار اور سرکار کا۔ فقر کا عالم یہ ہے کہ اماں جان فرماتی ہیں روئے زمین کی ملکہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں، میرے کاشانے میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ ایک کھجور ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی،
اور تیسری کھجور میں نے بچیوں کی ماں کو دے دی۔ بچیاں بھوکی تھی، انہوں نے جلدی جلدی سے اپنے کھجوریں کھائی، تو پھر اپنے ماں کے ہاتھ میں وہ جو کھجور پکڑی ہوئی تھی اسے بھی لینے لگے، تو ماں نے اس کھجور کو بھی آدھا کر کے آدھا ایک بچی کو اور آدھا دوسری بچی کو دے دیا۔ فرماتی ہیں دل تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ گھر میں ان 3 کھجوروں کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو ان کو دے دیتی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ یہ چلی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے تو میں عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب یہ عالم ہے، فرمائے آپ نے دیکھا ماں کی محبت کہ اس ماں نے وہ ایک کھجور خود نہیں کھائی، اسے بھی آدھا آدھا کر کے اپنے بچیوں کو کھلائی۔ اسے کہا جاتا ہے سخاوت۔ حالانکہ اماں جان خود فرماتی ہیں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، ہمارے گھروں کے اندر چولہے نہیں جلا کرتے تھے، 3 ہی کھجوریں تھی، تینوں کھجوریں صدقہ کر لیے۔ بہت سارا مال آیا، اٹھا اٹھا کر صدقہ کرتے 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 ختم ہو گیا تو باندھی کہنے لگی اماں آج آپ روزے سے ہیں، اپنے افطاری کے لیے تو کچھ روک لیتی۔ فرماتے ہیں اس وقت یاد کرا دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے بھی افطاری کی ضرورت پڑے گی۔ یہ تو مسلمان خواتین کی سخاوت ہے۔ جب مسلمانوں کی اس زمانے کی خواتین اتنی سخی ہوا کرتی تھی، اندازہ لگائیں ان کے مرد کتنے سخی ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کے لیے پہلی صفت کہ انسان اور مسلمان سخی ہو، کثرت سے صدقے کریں، اور یہی صدقات انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی مصائب اور آلات سے حفاظت کرتی ہیں اور آخرت میں رسوائی سے بچاتی ہے۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ایک خاتون کھانا کھا رہی ہے، اپنے بچے کو بھی کھلا رہی ہے، اس نے آخری نوالہ اٹھایا، وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالنے والی تھی، اتنے میں ایک سوالی نے آواز دی، ایک بھکاری مانگنے والا فقیر، اس نے آواز دی اللہ کے بندی اگر کچھ ہے، بھوکا ہوں کچھ دے دو۔ وہ نوالہ جو بچی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھی ہے، اس نوالے کو اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ یہ ایک ہی نوالہ تو تھا، یہ فقیر کو دے دیا۔ بات گئی، یہ بھول بھی گئی کہ عرصے کے بعد یہی خاتون کہیں جا رہی ہیں، اس نے ایک جگہ بچے کو بٹھایا، اتنے میں ایک درندہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ اب جیسے ہی درندے نے بچے کو اٹھایا تو یہ چیخے اور چلائی کہ میری مدد کرو، درندے نے میرے بچے کو اٹھا لیا ہے۔ اتنے میں ایک درخت سے ایک نوجوان کھودا اور اس درندے کے منہ سے اس کا بچہ چھڑوا دیا۔ تو یہ خاتون کہنے لگی کہ لگتے ہو تم اللہ پاک کا کوئی فرشتہ ہو کہ اللہ پاک نے اس وقت تجھے میرے بچے کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں حقیقتاً فرشتہ ہوں، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو، لیکن جس مالک کی رضا کی خاطر آپ نے وہ عمل کیا تھا، وہ ذات علیم اور خبیر ہیں، اس ذات نے آپ کی وہ ایک نیکی محفوظ کر رکھی ہے۔ جب سوالی کی آواز آئی اور بچے کے منہ میں جانے والے نوالے کو آپ نے فقیر کو دے دیا، اس ذات نے آج مجھے بھیجا
کہ تیرا وہی بچہ جب درندے کا نوالا بن رہا تھا اس کے منہ میں تھا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تیرے بچے کو اس درندے کے منہ سے چھین لوں۔ آخرت میں جو اللہ دے گا وہ تو دے گا، لیکن دنیا میں بھی اس خاتون کو اس عمل کا ثمرہ اور پھل وہ دنیا میں اسے مل گیا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو انسان کو آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھتی ہے، بچائے رکھتی ہے، فرمایا کہ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت۔ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کب؟ رمضان شریف میں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں جو اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی تو وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے لیے، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں۔ فضیلت بتا رہا ہے میرا رب کہ دیکھو قرآن پاک کتنی بابرکت کتاب ہیں کہ کسی اور مہینے میں نہیں، میں نے رمضان جیسے مبارک مہینے میں اتاری اور نازل کی۔ اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید قرآن پاک اترا ہے صرف رمضان کے لیے۔ رمضان شروع ہوئی، قرآن پاک کھلنے لگا، مسجد بھی بھر گئی، گھروں کے اندر بھی مائیں اور بہنیں، ان کو مصلی بھی یاد آئے اور ان کو قرآن پاک بھی یاد آیا۔ بچے بوڑھے، ایک بہار لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پر بھی شکر ہے، اس پر بھی شکر ہے۔ اب اگر یہ مسلمان رمضان پہ بھی نہ پڑے تو، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں رمضان میں کھلی مسجدیں ملتی ہیں، قرآن پاک کا صحیفہ ملتا ہے، خوش قسمت ہیں ہم۔ اس رواں ہفتے میں ایک دوست کی ملاقات کے لیے گئے، وہ ابھی وہاں کا وہ 4 مہینے بیرون لگا کر آ رہا ہے، تو وہ بتانے لگا کہ جہاں ہم گئے وہاں لوگ ترس گئے کہ جی ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے۔ کہتے ہم پھر وہاں سے خط بھیجتے رہے کہ یہ اس علاقے میں قرآن پاک کے نسخے بھجوا دیے جائیں۔ تو ہم تو خوش قسمت ہیں، ہماری مسجد کی الماریاں بھی قرآن پاک سے بھری ہوئی، گھروں کی الماریاں بھی قرآن پاک سے بھری ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ گھروں میں ہماری قرآن پاک کی الماریاں جہاں قرآن پاک سے بھری ہوئی ہیں تو وہاں قرآن پاک گرد و غبار سے بھی بھرا ہوا ہے۔ تو بکثرت تلاوت کسے کہتے ہیں؟ بکثرت تلاوت، ایک ختم روزانہ۔ اور الحمدللہ امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اب بھی اس زمانے میں، ہماری اس 14ویں صدی میں ہیں، روزانہ ایک قرآن پاک، 2 دن میں ایک قرآن پاک، اور 3 دنوں میں ایک قرآن پاک، روزانہ 10 پارے پڑھنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیاں بابرکت فرمائے۔ ایسے تو لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں ہیں ایسے لوگ۔ دور مت جائیے، ہمارے اسی محلے میں ایک گھر ہے، ہمارے محلے میں، جن کا روزانہ معمول ہے 10 پارے قرآن پاک پڑھنے کا، 10 پارے۔ گھر بچے بچیاں، اور گھر کا جو مالک ہے، جو بڑا ہے، وہ رکشے کا ڈرائیور ہے، دن بھر رکشہ چلاتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اور اس کے ذمہ روزانہ 4 پارے ہوتے ہیں، وہ اپنے 2 پارے تہجد کے وقت پڑھتا ہے۔ عشاء کے بعد پہنچتا ہے تو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ اپنے حصے کے 2 پارے نہ پڑھ لیں، اور بقایا جو 6 سپارے ہیں وہ گھر میں ان کے گھر والی اور ان کے بچیاں پڑھتی ہیں، اور کتنے سالوں سے معمول ہیں۔ اور مجھے اس لیے انہوں نے بتایا
تو استاد جی ایک وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر گھر میں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہو اللہ پاک اس گھر کو حادثات سے بچائے رکھتا ہے. کہتے ہمارے حالات بڑے تلخ تھے, ہم نے اسی دن سے اس کو شروع کیا. پر میں اللہ پاک نے قرضے بھی ختم کروائے, مکان بھی اپنا عطا کروایا, گاڑی بھی اپنی عطا کروائی, اور زندگی اتنی خوشی کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اور اس نے خوشی کی ایک بات یہ بھی بتائی کہ جب تیسرے دن ہمارا ختم ہوتا ہے تو جب ہم اپنے لیے محلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرا کہا آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر کسی گھر میں 3-4 بندے یہ ترتیب بنا سکتے ہیں, جہاں 5 ہیں 10 ہیں, وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بات صرف سوچ کی تبدیلی کی ہے, فکر کی تبدیلی کی ہے. کیا وجہ ہے کہ رمضان میں ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری زبان کو کسی نے تالا مار دیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن پاک کسی نے ہم سے چھین لیا ہے؟ کیا قرآن پاک کے پڑھنے پر کسی نے پابندی لگا دی ہے؟ لیکن اس طرف ہماری رغبت نہیں ہے, سوچ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر حشر کے دن جہاں آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر آخری بیٹے تک 1.25 لاکھ انبیاء, میرے پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام, ہر پیغمبر کے ایمان لانے والے ان کے حواری, یہ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور مجھے پکارا جائے گا, آپ میں سے ہر انسان کو پکارا جائے گا, اور اس کی نیکی بھی بتا کر پکاری جائے گی, اس کی برائی بھی بتا کر پکاری جائے گی. اتنے کل عام سر عام, میری برائی کا بھی ذکر, میری بلائی کا بھی ذکر. اس دن کے شرم سے, اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے نسخہ تو ہمارے پاس ہے, قرآن پاک کی تلاوت اور پڑھنا. آج اگر آپ کسی بچے کو بھی 2 بچوں کے سامنے تپڑ لگاتے ہیں, سخت جملے کہتے ہیں, وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں بابا آپ نے مجھے مارنا تھا نا, گھر میں آ کر آپ ایک کے بجائے مجھے 10 تپڑ مارتے ہیں, ایک بات کے بجائے آپ مجھے 10 بات سنا لیتے ہیں. میرے دوست موجود تھے اور ان کے سامنے تو نے مجھے ذلیل کیا, اس کے سامنے تو نے مجھے رسوا کیا. چھوٹا سا بچہ وہ بھی عزت نفس رکھتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ بارہا ہوتا ہے. بچے سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کام کیوں کیا, یہ بات کیوں کی؟ استاد نے ان کے سامنے مجھے کیوں مارا, ان کے سامنے استاد نے مجھے کیوں ڈانٹا, ان کے سامنے استاد نے مجھ سے یہ کیوں کہا. تو جب ہم اپنے ہم عمر 2-4 آدمیوں کے سامنے اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بے حساب مخلوق کے سامنے, اور مخلوق میں بھی انبیاء جیسے لوگ, فرشتے بھی موجود, جنات بھی موجود, ان سب کے سامنے رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے فرمائے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت, کہ جو آدمی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کو حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائیں تو قرآن پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائے. یہ رحمت کا کنارہ تمہیں رسوائی سے نکال دے گا, اور نکالا ہے. قرآن پاک کی خاصیت یہ عزتوں والی کتاب ہے, عزتیں عطا کرتا ہے, عزتیں عطا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے علاقے کا سربراہ اور بڑا کسی غلام کو بنایا. حضرت عمر نے پوچھا غلام کو اور علاقے کا بڑا بنایا ہے کیوں؟ بنانے والے نے کہا امیر المومنین
ہم نے ان سب میں دیکھا تو قرآن پاک کا سب سے زیادہ حصہ اس غلام کو یاد تھا، اس لیے ہم نے اس کو باقیوں پر سربراہ اور امیر اور بڑا بنایا، نگہبان بنایا۔ حضرت عمر نے شاباش دی، فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ پاک بہت سوں کو اٹھا دیتا ہے اور بہت سوں کو گرا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک عزتوں والی کتاب ہے، دنیا میں بھی انسان کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے عزت دلاتا ہے؟ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کی طرح انسان ہوں اور آپ کی طرح ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے دلوں میں میرے لیے بے پناہ احترام ہے، عقیدت ہے، محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کبھی آپ کو مال دیا نہیں اور کبھی دوں گا بھی نہیں۔ دنیا کا کوئی اور منصب نہ میرے پاس ہے، نہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جو تم محبت کرتے ہو؟ اس محبت کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن پاک کی نسبت نہ ہوتی، میں بھی معاشرے کا ایک عام فرد ہوتا۔ تو یہ عزتوں والی کتاب ہے، جب ہم ان کے دامن رحمت سے جڑیں گے تو یہ ہمیں اللہ پاک کے دامن رحمت سے جڑوا دے گا۔ تو معمول بنائیے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے تلاوت، چلتے پھرتے۔ ایک تو آپ قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں، صبح آپ نے فجر پڑھی اور قرآن پاک کا 1-2 پارہ آپ نے پڑھ لیا، عشاء کو گھر میں آئے ضروریات سے فارغ ہو کر آپ نے پارہ 2 پارے پڑھ لیے۔ ایک یہ تلاوت، اس کے علاوہ آپ کو جتنی سورتیں یاد ہیں، قرآن پاک کی جتنی آیتیں یاد ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ان آیتوں کا ورد کریں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی سورت کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اپنے دادا پردادا، اپنے والد، اپنی والدہ، خالہ جو بھی دنیا سے گئی ہیں ان کے نام ایصال ثواب کریں۔ ہم نے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھی ہیں، رب وہاں ایک قرآن پاک کا ثواب اس کو پہنچاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتا؟ یہی سورۃ فاتحہ بار بار پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ پڑھیں، اور اپنے مردوں کو بخشوائیں، ان کو بھی اجر ملے گا۔ امت کے مردوں کو میرا جو رشتہ دار دنیا سے گیا ہے اس کا بھی میرے اوپر حق ہے، لیکن میرے آقا کا جو امتی دنیا سے گیا ہے اس کا بھی میرے اوپر حق ہے، اور اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں۔ آپ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، امت کے جتنے مرحومین ہیں سب کو ایصال ثواب میں سب کی نیت کر لیں، اللہ پاک سب کو پہنچاتا ہے۔ 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، امت کے تمام مرحومین کے نام ایصال ثواب کر لیں، اللہ پاک سب تک پہنچاتا ہے۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ صرف یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی سوچ یہ تبدیل ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ قیامت کے دن رسوائی سے بچو تو فرمائے کہ دنیا میں ان لوگوں کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں اور دنیا سے آپ کو بے رغبت کر لیں۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے دوستی، اپنے تعلقات ایسے لوگوں سے رکھیں کہ وہ آپ کو آخرت کی یاد دلائیں اور دنیا کے سے آپ کی بے رغبتی بنوائیں، دنیا سے آپ کے دل وہ آخرت کی طرف موڑ لیں۔ فرمائے ایسے لوگوں کے مجلس میں اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کو اپنا ہم نشین بنا لینا، جبکہ دنیا ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتی ہے۔ دنیا کے نظر میں عقل مند وہ ہیں کہ جن کے دوست بزنس مین ہوں، تاجر ہوں،
فیکٹری اور کارخانوں کے مالک ہوں، کہتے ہیں یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ مالداروں کے پاس بیٹھیں گے تو سب سے پہلی بات آپ کے دل میں یہ آئے گا میرے پاس کیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا کیا ہے، میرے والد میرے دادا نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، اس نے تو میری زندگی تباہ کروائی ہے۔ یہ دیکھو 10 فیکٹریوں کا مالک، یہ 10 فیکٹریاں اس کی نہیں، یہ اس کے والد اور اس کے دادا نے محنت کی ہیں، ورثے میں ملی ہیں۔ یہ 500 گز کے گھر میں بنگلے میں رہتا ہے اور میں کرائے کے مکان میں۔ یہ دیکھو میرے باپ دادا اگر وہ ہوشیاری کرتے تو آج میں بھی اپنے ذاتی مکان میں، محل میں، بلڈنگ میں، کوٹری میں بیٹھا ہوا ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، خلیل کا معنی تم سب کو آتا ہے دوست، تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے میرے دوست اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، مجھے میرے دوست خلیل، اور خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، ورنہ حضرت ابو ذر یوں بھی کہہ سکتے تھے اوصانی رفیقی، اوصانی صدیقی، یہ الفاظ بھی اسی معنی کے لیے آتے ہیں، لیکن فرمائے نہیں، وصیت اس ہستی کی ہے کہ میرے دل میں صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس نے مجھے وصیت فرمائی۔ اور وصیت کیا فرمائی؟ فرمائے ابو ذر دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ دیندار کو دیکھنا، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا۔ قربان جاؤ، کیا وصیت فرمائی ہے، اور امت کو کیا خزانہ عطا کیا ہے، کیا خودداری سکھائی ہے، کیا صبر سکھایا ہے، کیا شکر سکھایا ہے۔ جب دین کے بارے میں تم دیکھو گے میں تو صرف فرض پڑھتا ہوں، یہ آدمی تو نفل بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف فرض، یہ تو 10 سالوں سے تہجد کا بھی پابند ہے، میں تو صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یہ تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، پیر کا روزہ بھی رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، ہر مہینے کی ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے بھی رکھتا ہے۔ میں تو رمضان میں کہیں کسی کو 10 پیسے کی جو ہے وہ روپے کی راشن دے دیتا ہوں، یہ تو ہر مہینے میں یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ جب دین کے معاملے میں اپنے سے دیندار کو دیکھو گے تو دل میں یہ شوق پیدا ہوگا میں کیوں پیچھا ہوں، میں بھی ایسا دیندار بنوں، میں اس آدمی سے آگے بڑھوں۔ تو دین میں اپنے سے اونچے والے دیندار کو دیکھنے سے انسان کے دل میں دینداری کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو شکر کا موقع ملے گا۔ ربا شکر ہے میں 2 ٹائم کھاتا ہوں، اس کو تو 1 ٹائم کی نہیں ملتی۔ ربا شکر ہے میں ایک چبوترے کے نیچے بیٹھا ہوں، اس کے سر پر تو آسمان کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہے، میرے تو تن پر لباس مکمل ہیں، شکر ہے میرے رب کا، اس کے تن کا لباس بھی مکمل نہیں۔ تو فرمایا ابو ذر دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا، جب اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تیرے دل میں شکر کے جذبے پیدا ہوں گے۔ اور یہاں بھی اللہ کا وہ ولی فرماتا ہے کہ تیرے ہم نشین وہ لوگ ہونے چاہیے جو تمہیں آخرت یاد دلائے اور دنیا سے تجھے بھی رغبت کر لیں۔ تو دنیا والے اس کو عقل مند کہتے ہیں جن کے تعلقات اور دوستیاں 29 صدی کے لوگوں کے ساتھ ہو، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس طرح آپ کی دنیا کی ہرس بڑھے گی اور عمل کے اندر نقصان آئے گا، اور عمل کا نقصان دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا تو بہت بڑا نقصان۔
उस रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह वालों के यहाँ बैठ। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी कि बेटा, आपने अगर खिलाना है तो मुत्तकी और परहेजगार लोगों को खिला, कि वो जितने परहेजगारी के साथ आमाल करेंगे तेरे लिए सदक़े जारिया होगा। और फरमाया कि अपना उठना बैठना उलमा के पास रख, नेक लोगों के पास रख। कम से कम जितनी देर उनके मजलिस में बैठे रहोगे उतनी देर तो गुनाह से महफूज रहोगे, उतनी देर तो गुनाह से महफूज रहोगे। और फरमाया कि हुक्मा, अक्लमंद, दानिश्वर इन लोगों के पास बैठा कर, इसलिए कि हिकमत की बातें इंसान के मुर्दा और गाफिल दिल को बेदार और जिंदा कर लेती है। हमने उलट किया है, हम खाना खिलाते हैं फुसाक और फुज्जार को, बेदीन लोगों को। क्यों? कहते हैं जी ये कल काम आएंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इन चीजों में हमारा काम आएगा। बैठते हैं हम, कहते जी मौलवियों के पास बैठेंगे तो ये मौलवी तो कहेगा कि क्या लेकर आए हो, ये तो यही कहेगा क्या लेकर आए हो, क्या खिलाओगे, क्या दोगे, तो इसलिए मैं इस मौलवी से दूर ही रहूं तो अच्छा है। कुछ हमारी मौलवियों ने भी आपकी दिमाग और आपकी आदतें खराब की हैं। और हम बैठेंगे हुक्मा के पास, क्यों बैठें? दुनिया के एतबार से जो बड़े आदमी हों हम उन लोगों के पास बैठें ताकि लोग देखें और ये कहें ये फलाने के पास उठता बैठता है। तो यहां अल्लाह के उस वली ने फरमाया कि अपना उठना बैठना वो ऐसे लोगों के साथ कर लें कि वो आपको आखिरत की याद दिलाएं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अपने हमनशीन उनको बनाएं कि जब आप उनके पास बैठे उनको देखें तो उनकी देखने से आपको आखिरत याद आए। फरमाया इन लोगों के पास अपना उठना बैठना रखें। खसलतें तो उस अल्लाह के वली ने बयान की हैं 10, और मैं अभी तक पहुंचा हूं सिर्फ 3 पर। पहली खसलत क्या थी? हाँ, आधे घंटे में आप भूल गए, इसलिए कि काम मुश्किल है। याद रखो, अगर करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, हमारी फरियाद तो नहीं है, लेकिन याद तो रखो। हशर के मैदान में रुसवाई से बचने के लिए पहली सिफत, पहली खसलत सदका। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन्नार, आग से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को जहन्नम की आग से तो बचाओ। दूसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत और कसरत के साथ तिलावत। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, अपने हमनशीन अच्छे लोग। अब हम सदक़े और खैरात भी कर लेंगे, आसान है नौजवानों के लिए। कुरान पाक की तिलावत भी आसान है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा उठना बैठना किन लोगों के पास है। जवान के लिए यह सबसे बड़ी इम्तिहान है और सबसे बड़ी और खड़ी आजमाइश है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान अपने दोस्त के जरिए पहचाना जाता है। तुम देख लो तुम्हारी दोस्ती किन के साथ है। अगर तुम्हारी दोस्ती बेदीनों के साथ है तो फिर आपका शुमार भी उन्हीं में होगा, और अगर आपकी दोस्ती, आपका उठना बैठना वो दीनदारों के साथ हैं तो फिर आप भी दीनदारों में शुमार होंगे। जिस तरह अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया, जिस आदमी को आप मस्जिद में चलता देखो तो उसकी ईमान की गवाही दे दो, इसलिए कि मस्जिद की तरफ वही आएगा जो मोमिन होगा और ईमान का जज्बा ही उसको मस्जिद लेकर आएगा। तो इसी तरह हमारी दोस्त वो हमारे लिए तराजू होती है, वो हमारे लिए मेयार होता है। उस मीज़ान, उस तराजू, उस मेयार पर हमें तोला जाता है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं।
تو ہم خود بھی اچھے بنیں، اچھوں کے ہم نشین بنیں، اور اپنے دوست و احباب کو بھی اچھوں کا ہم نشین بنوائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا